جیلی میڈیا میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ چند روز پہلے ایک عجیب سی خبر پر نظر پڑی اور اس خبر نے میرے دل کو کافی ڈسٹرب کیا، مائنڈ کو کافی اپسیٹ کیا، اور میں نے مناسب سمجھا کہ اس خبر کی تصدیق کی جائے اور اس کو ایڈریس کیا جائے۔ اس خبر میں مسیحی اور دیگر اقلیتیں جو پاکستان میں بستی ہیں ان کے حوالے سے اور اس اہم مسئلے کی اہمیت کو نہایت ہی بری طرح سے مسخ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ سب معاملہ کیا ہے۔ سنتھیا ڈی ریچی امریکہ سے تعلق رکھتی ہیں، ایک فلم میکر ہیں اور تجزیہ نگار بھی ہیں۔ 2010 سے پاکستان میں قیام پذیر ہیں۔ پاکستان کے بڑے بڑے سیاستدان اور اثر رسوخ رکھنے والے لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے اور ان کے ساتھ ان کا گہرا تعلق ہے۔ 2020 میں انہوں نے کچھ سیاستدانوں کے بارے میں بڑے ہی تہلکہ خیز الزامات بھی لگائے ہیں جو اخباروں کی زینت بنے۔ یعنی انہوں نے کچھ سیاستدانوں پہ جنسی تشدد یا ریپ کرنے کی کوشش کے الزامات لگائے۔ یہ خبریں کافی دیر تک میڈیا میں گونجتی رہیں اور پھر اب یہ تقریباً دم توڑ چکی ہیں۔ تاہم آج ہم ان حوالوں سے تو کوئی بات نہیں کریں گے کیونکہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، یہ ان کا اور ان کے جاننے والوں کے درمیان معاملہ ہے۔ ہم آج بات کریں گے سنتھیا ڈی ریچی کی طرف سے جاری کردہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر 2 ایسے ٹویٹس جن میں انہوں نے پاکستان میں بسنے والی مسیحی اقلیت اور دیگر اقلیتوں کے بارے میں کچھ ایسے باتیں کی ہیں جن کو برداشت کرنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے ہم پہلے تو ان کا جائزہ لیں گے اور پھر ان کا جواب دینے کی بھی کوشش کریں گے۔ 12 جون 2021 کو سنتھیا ڈی ریچی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر یہ ٹویٹ کیا جس کا کہ میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ جبری مذہبی تبدیلی ایک علاقائی مسئلہ ہے، لیکن یہ اقلیتیں ہی ہیں جو ایسے معاملات میں اپنی کہانیوں کو بڑھا چڑھا کر ان سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یعنی انہوں نے کہا ہے کہ مائنورٹیز پروفٹ فرام ہائیلی ایگزیجریٹڈ سٹوریز، یعنی اپنی کہانیوں کو بہت بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں اور پھر اس سے ان کو بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ دوسری ٹویٹ میں سنتھیا ڈی ریچی فرماتی ہیں کہ مسیحی اپنی گندی اور غیر قانونی بستیاں صاف کرنے کی بجائے وہ گورنمنٹ سے اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان کے انگلش کے الفاظ میں دوبارہ انہوں نے وہی لفظ استعمال کیا ہے، پروفٹ فرام اٹ، اور پھر آگے یہ کہتی ہیں کہ میڈیا گورنمنٹ کی طرف سے ان کی پرسیکیوشن یا اظہار ثانی کی من گھڑت کہانیوں کو بیان کرنے میں بہت لطف اٹھاتے ہیں۔ ایک اور ٹویٹ میں سنتھیا ڈی ریچی یہ کہتی ہیں، میں نے تحقیق کر کے یہ پایا کہ اقلیتوں کی اظہار ثانی کی کچھ کہانیاں فیک یعنی جعلی یا من گھڑت ہوتی ہیں، سب نہیں لیکن بہت سی کہانیاں جھوٹی اور من گھڑت ہوتی ہیں، لہٰذا میں نے ان پر کام کرنا بند کر دیا۔ تو یہ ہیں 2-3 ٹویٹس جو سنتھیا ڈی ریچی نے پاکستان میں بسنے والی نہایت ہی مظلوم اقلیت کے بارے میں بیان کی ہیں۔ تو آئیے ہم ذرا ان کا جائزہ لیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ سنتھیا ڈی ریچی کا تعلق امریکہ سے ہے اور وہ پاکستان میں کافی دیر سے قیام کر رہی ہیں، اور وہ جہاں رہتی ہیں وہ یقیناً کسی پوش علاقے میں ہی رہتی ہوں گی، غالباً وہ اسلام آباد میں رہتی ہیں۔ وہ جہاں بھی رہتی ہوں یقیناً ایک اچھے خوبصورت اور صاف ستھرے ایریا میں ہی رہتی ہوں گی اور کسی بڑے شہر میں رہتی ہوں گی، اور وہاں وہ بیٹھی وہ پاکستان کی مظلوم اور نہایت ہی بدحال اقلیتوں کے بارے میں یہ بیان جاری کر رہی ہیں۔ پہلے بیان میں انہوں نے یہ کہا ہے، اپنی پہلی ٹویٹ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ مذہبی تبدیلی کا جو ایشو ہے، یعنی کہ جبری مذہبی تبدیلی کا جو ایشو ہے وہ ایک علاقائی ایشو ہے، گویا کہ انہوں نے اس کو پاکستان سے الگ کر دیا ہے۔ گویا وہ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ یہ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، افغانستان، بھوٹان اور آس پاس کے جتنے بھی علاقائی ممالک ہیں ان سب کا یہ مسئلہ ہے۔ تاہم میرے سننے میں تو کم از کم یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے کبھی آس پاس کے ممالک سے بھی کچھ ایسی خبریں سنی ہوں۔ تو پہلا تو ان کا یہ دعویٰ ہی سراسر غلط ہے کہ یہ ایک ریجنل
علاقائی مسئلہ ہے، نہ کہ صرف پاکستان کا۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ اقلیتیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتی ہیں، تو اس کو انگلش میں کہتے ہیں وکٹم بلیمنگ اور وکٹم شیمنگ، کہ وکٹم کو ہی الزام دو، یعنی کہ جو دکھ اٹھا رہا ہے، جو مصیبت زدہ ہے، الٹا اسے ہی مورد الزام ٹھہراؤ کہ یہ تیری ہی غلطی ہے اور اس میں تو تجھے بہت بڑا فائدہ بھی حاصل ہو رہا ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ مسیحی اپنے گندے اور غلیظ علاقوں اور غیر قانونی بستیوں کو صاف کریں اور گورنمنٹ سے اس کا فائدہ اٹھانا بند کریں، کیونکہ وہ اس سے بہت پروفٹ کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ سنتھیا جی، مسیحی بستیاں، مسیحی لوگوں کا جو حال ہے وہاں، وہ غریب غربا ہیں، اور اسلام آباد میں بھی جو مسیحی بستیاں ہیں 2-3 جو رہ گئی ہیں، ان میں وہ مسیحی ہیں جو وہاں صفائی وغیرہ کام کرنے کے لیے ہی رہتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ جہاں آپ رہتی ہیں وہاں کے بھی صفائی کرنے کا کام بیچارے مسیحی ہی کرتے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں بھی کوئی مسیحی ملازمہ ہو یا ملازم ہو، تو وہ اگر وہاں بسے ہوئے ہیں تو وہ کوئی اپنے شوق سے نہیں بسے ہوئے، وہ اس بدحالی میں اس لیے رہ رہے ہیں کیونکہ وہاں ان کو آپ جیسے اور گورنمنٹ میں اور دیگر لوگ جو بڑے امیر ہیں وہ وہاں اس لیے رہتے ہیں کہ وہاں ان کی صفائی ستھرائی کا کام کر سکیں، اور وہاں اپنا یہ کام کر کے واپس اپنی اسی گندی مندی بستیوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کا کہنا ہے کہ وہ غیر قانونی بستیاں ہیں اور گورنمنٹ کے ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے، اور گورنمنٹ سے یہ مسیحی لوگ بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں، یعنی ان گندی مندی بستیوں میں رہنے کے عوض وہ گورنمنٹ سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس منطق کی میری تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ باقی دوسری بات وہ یہ کہتی ہیں کہ میڈیا بھی اس بات کو خوب اچھالتا ہے اور گورنمنٹ پر الزام دیتا ہے کہ مسیحی یا دیگر اقلیتیں یہاں ان حالات میں بہت بری طرح سے پس رہی ہیں۔ اس سے بھی میڈیا کو پروفٹ ہوتا ہے، یعنی کہ ہر صورت میں یہ سارا کام پروفٹ کا ہی ہے، جو مظلوم ہے وہ بھی پروفٹ اٹھا رہا ہے، جو ان کی آواز اٹھاتا ہے وہ بھی پروفٹ اٹھا رہا ہے، یعنی کہ دکھ اٹھانے والا بھی فائدے میں ہے اور ان کا دکھ بیان کرنے والا بھی فائدے میں ہے، اور صرف فائدے میں نہیں ہے تو گورنمنٹ نہیں ہے اور وہ امیر لوگ نہیں ہیں جو ان سے کام کرواتے ہیں اور ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ اور پھر محترمہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان پہ تحقیق کی، کرسچن پرسیکیوشن پہ تحقیق کی، اور کیا پایا کہ ان کی کچھ کہانیاں من گھڑت ہیں اور کچھ سچی ہیں، یعنی کہ بہت سی کہانیاں جھوٹی ہیں اور من گھڑت ہیں۔ تو یہ بات ایک دفعہ جنرل پرویز مشرف جو پاکستان سے باہر ہیں، انہوں نے بھی ایک انوکھی منطق ایک دفعہ دی تھی کہ وہ لوگ جو ریپ کا وکٹم ہوتے ہیں وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ پاکستان سے فرار ہو کے باہر کے ملکوں میں جائیں اور وہاں سے سیاسی پناہ حاصل کر سکیں۔ تو یہ انتہائی حیران کن اور افسوسناک منطق ہے کہ ایک جو شخص ظلم سہتا ہے اسی کو اس کا الزام دیا جائے، کہ وکٹم کو شیم بھی کیا جائے اور اس کو بلیم بھی کیا جائے۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ زندگی کیسی ہوتی ہے جس کے اوپر بیتتی ہے، جس کا ریپ ہوتا ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، جس کے ساتھ جنسی تشدد ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں تو لفظ تشدد استعمال ہی نہیں کیا جاتا۔ کسی ریپ کو جنسی تشدد کیوں نہیں کہا جاتا؟ یہ تشدد ہوتا ہے کیونکہ یہ کسی کی مرضی کے خلاف اس کے ساتھ واقعہ ہوتا ہے، اس کے جسم کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اس کے ذہنی اعصاب کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اس کی نفسیات کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اور یہ وہ زخم ہیں جو روح میں رہ جاتے ہیں۔ انسان اپنے آپ سے شرمندہ رہتا ہے۔ تو آپ لوگ یہ اس طرح کے بیان جاری کرنے سے پہلے کیوں نہیں سوچتے؟ اور آپ کا تعلق تو امریکہ سے ہے جہاں ہیومن رائٹس کی اتنی بات ہوتی ہے، اور وہاں جا کے آپ پاکستان میں جا کے یہ ایسی باتیں کر رہی ہیں کہ یہ اقلیتوں کی اپنی ہی غلطی ہے، ان کا ہی قصور ہے، وہ گندے مندے ایریاز میں رہتے ہیں، ان کو گورنمنٹ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ میڈیا ان کی کہانیاں بڑھا چڑھا کے بیان کرتا ہے جس سے میڈیا کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، اور وہ جو مظلوم ہیں وہ ظلم سہتے ہیں اور اس سے بھی ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو محترمہ جی، میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ امریکہ سے تعلق رکھتی ہیں، پاکستان میں جا کے اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ ٹویٹس نہ کریں اور غیر ذمہ دارانہ بیان مت دیں۔ اگر آپ اقلیتوں کے لیے اور مظلوم طبقے کے لیے کچھ نیکی کا کام نہیں کر سکتی تو کم از کم ان کے زخموں پر نمک پاشی مت کریں۔ آپ کا تعلق امریکہ سے ہے جو بہت بڑے ہیومن رائٹس کے چیمپئنز ہیں، اور وہاں جا کے آپ اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں، نہ جانے آپ کن کو خوش کرنے کے لیے یہ باتیں کر رہی ہیں یا کن کے ایمان پر یہ باتیں کر رہی ہیں۔ لیکن نہایت ہی افسوس کی بات ہوتی ہے کہ آپ جیسے ایک سمجھدار
اور باشعور اور جو ہیومن رائٹس کی باتیں کرنے والی شخصیت ہیں، بلاگز لکھتی ہیں، فلمز بناتی ہیں، خواتین کے حقوق کی بات کرتی ہیں، اقلیتوں کے معاملے میں آپ ایسی بات کیسے کر سکتی ہیں؟ تو آپ کو اپنے ٹویٹ کو ری تھنک کرنا چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اور اگر ہو سکے دل میں کچھ احساس پیدا ہو تو اس کے لیے معذرت بھی کرنی چاہیے، مسیحی قوم سے، مسیحی اقلیتوں سے، اور پاکستان میں بسنے والی دیگر اقلیتوں سے۔ سندھ میں جو ہندوؤں کا حال ہے، پنجاب میں جو مسیحیوں کا حال ہے، وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، فیکٹس اینڈ فگر سب کے سامنے ہیں، ہیومن رائٹس کی رپورٹس سب کے سامنے ہیں، امریکہ کی اپنی ہیومن رائٹس کی رپورٹس جو ہیں وہ بھی پڑھ لیں ذرا۔ تو بہت ہی افسوس ہوا ہے، آپ جیسی شخصیت سے اس طرح کی بات کی ذرا بھی توقع نہیں تھی۔ آپ سے امید کی جاتی ہے کہ آپ ہیومن رائٹس کے نظریے سے جو اقلیتیں ہیں ان کے لیے آواز اٹھائیں، نہ کہ ان کی وکٹم شیمنگ کریں اور انہی کو مورد الزام ٹھہرائیں۔ یعنی کہ اس تکلیف میں، اس دکھ میں، اس اظہار ثانی میں ہمیں تو بڑا فائدہ ہو رہا ہے، میڈیا جو ان باتوں کو اچھالتا ہے اس کا بھی بڑا فائدہ ہو رہا ہے۔ صرف فائدہ نہیں ہو رہا تو ان کا نہیں ہو رہا جو اقلیتوں پر یہ ظلم ڈھاتے ہیں۔ آپ کس کی طرف ہیں؟ ذرا اس کا بھی جواب دے دیجئے۔